دائے صحت و سلامتی علماء حقہ بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمة المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، ابتدائی مجلس میں آپ حاضرین سے گزارش ہے کہ احسن رضا کے مرحومین خاندان کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع لهم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. بحق محمد وآلہ الطیبین. ایک صلوات کی زحمت فرمائے. عزیزان محترم، کل آپ کی خدمت عالیہ میں گزارشات میں موضوع گفتگو کی کچھ ابتدائی مراحل آپ کی خدمت میں پیش کیے
اور کل ہی میں نے عرض کیا تھا کہ موضوع اس عام دلچسپی کا نہیں ہے جس طرح مزاج بن گئے ہیں یا عادی ہو جاتا ہے انسان. عموماً اعتقادی گفتگو، عقائد کے بارے میں گفتگو عموماً استدلالی ہوتی ہے، اور اس میں کچھ ایسی اصطلاحات بھی آ جاتی ہیں جن کو آسان کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے خود، لیکن ان اصطلاحات کے بغیر بات پہنچائی نہیں جا سکتی. اور عموماً فضائل و مناقب میں ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں وہ دلچسپی کی وجہ سے انسان گفتگو میں بھی رہتا ہے، اور پڑھنے والے کے لیے بھی آسانیاں ہوتی ہیں چونکہ آپ کی دلچسپی دیکھ کر ہی گفتگو آگے بڑھتی ہے. لیکن میں نے کل عرض کیا الحمدللہ اس ماحول، اس موقع پر غنیمت سمجھتے ہوئے ان مجالس سے سید الشہداء کے عناوین سے جو ہو رہی ہیں، تو معاشرتی حوالے سے، قومی حوالے سے، ہمارے اعتقادی حوالے سے جو مسائل ہیں وہ اگر مجالس میں ہی زیر بحث نہیں آئیں گے تو کہاں آئیں گے. لیکن وہ عوام کے سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے، مجالس کی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی حد تک ہی گفتگو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. آج گفتگو کی ابتدا میں ہی یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی توجہ فرمائیں گے تاکہ بنیادی ترین مسائل ہیں، ممکن ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ مسائل حل شدہ ہوں، لیکن کوشش یہی ہے کہ اس حوالے سے گفتگو کا دائرہ بڑھایا جائے، اور کاش وہ عوامی مجالس میں بھی یہ موضوعات آئیں. اور الحمدللہ اس عشرہ محرم میں نے کوشش کی کہ عشرہ محرم میں یقیناً لوگوں کا زیادہ توجہ ہوتی ہے. پہلے عشرے میں ہر شیعہ اہل بیت یہ سوچتا ہے کہ میں مجلس میں شرکت ضرور کروں، اور میرا ایک تجربہ ہے کہ پہلے عشرے میں جو مجمع ہوتا ہے وہ کسی خطیب کا نہیں ہوتا، وہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو، وہ مجمع سید الشہداء کے نام پہ آتا ہے. ہاں باقی دنوں میں بھی آتا ہے، لیکن اس وقت پھر آپشن کے طور پہ لوگ دیکھتے ہیں کون پڑھنے والا ہے، اور جس سے جتنی دلچسپی ہے وہ اتنا ہی آئے گا. لہذا پہلا جو عشرہ محرم ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے. اس موضوعات کے حوالے سے یہ بات آپ کے لیے نہیں کر رہا، اہل منبر میں بھی جو بزرگان نے کہی ہے اسی کو پہنچا رہا ہوں کہ پہلے عشرے میں زیادہ احتیاط وہ حضرات جو پہلے عشرے کی مجالس کو برپا کرتے ہیں، کاش پاکستان میں اس حوالے سے احساس ذمہ داری زیادہ رکھیں. دیکھیں آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ پڑھنے والا بڑے سے بڑا ہو، جو 1 سے 10 محرم مجمع 11 محرم کو اسے ہی پڑھائیں تو مجمع آدھا بھی نہیں رہ جاتا. تو وہ جو نہیں آئے وہ اس کا مجمع نہیں تھا، یعنی اس سے مراد وہ تو پڑھ رہے ہیں پھر بھی، لیکن اس تعداد میں لوگوں کا نہ آنا. پہلے عشرے میں جو لوگ نکل رہے ہیں وہ عشرہ محرم کی ایک معنویت کے اثرات ہیں اجتماعی طور، لہذا ان میں زیادہ احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ موضوعات ممبر سے پیش کیے جانے چاہیے. اور الحمدللہ G9 میں مجھے حقیر کو یہ موقع ملا، بلا مبالغہ ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے وہاں، اور وہاں پر بھی اسی طرح گفتگو کی احساس ذمہ داری کے ساتھ. عزیزان محترم، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ توحید اہم ترین موضوع ہے دین اسلام میں، اہم ترین موضوع ہے. اور دین اسلام جب میں کہتا ہوں اس سے مراد میری یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے صرف سید الانبیاء کے وسیلے سے وہی نہیں. آپ جانتے ہیں ہر نبی کا دین اسلام تھا، چونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو اللہ نے نظام حیات کے طور پر دین منتخب کیا وہ اسلام ہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی زبان سے بھی یہی کہا گیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بل کانا حنیفاً مسلماً، وہ سچے مسلمان تھے. تو لفظ مسلمان پہ بھی اللہ نے جو بولا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام کا ایک تصور وہاں بھی تھا. لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین کے بنیادی 3 اعتقاد ہر نبی لے کے آیا، توحید، نبوت اور قیامت.
ہر نبی یہ لے کے آیا. ہاں اسی لیے دین کی جمع قرآن مجید میں خداوند متعال نے اپنی نسبت ادیان کہیں استعمال نہیں کی. ادیان دین کی جمع ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے یہ نہیں کہا میں نے انہیں ادیان دے کے بھیجا، کہا دین دے کے بھیجا. شریعت کی جمع شرائع آئی ہے. شریعت وہ قوانین ہے جو زمان و مکان کی حدود کے ساتھ بدل سکتے ہیں، دین نہیں بدل سکتا. روح دین ایک ہے. ہر نبی اور اس دین کی اساس اور بنیاد توحید ہے. وہ تمام محور جو دین اور شریعت کا ہے وہ توحید ہے. اور حتیٰ انسان کا سب سے بڑا کمال ہی توحید شناسی ہے. اور ہر کمال کی اساس اور بنیاد بندگی خدا ہے. ہر کمال کی اساس اور بنیاد بندگی خدا ہے. اب اس کے لیے آسان لفظوں میں کہنا چاہوں، اسی لیے ہم تشہد میں توحید کی شہادت کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی جو شہادت دیتے ہیں، جو گواہی دیتے ہیں، وہ کن لفظوں سے شروع کرتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پہلے سرکار دو عالم کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں، پھر رسالت کی دیتے ہیں، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اور ہمیں بھی یہ درس ملے کہ اللہ کا سب سے بڑا اعزاز جس کی گواہی بندگی میں دے رہے ہیں وہ اس بندے کی گواہی ہے جس نے بندگی کا عملی نمونہ پیش کیا ہے. تو خود سرکار کی رسالت سے پہلے بندگی کا ذکر کرنا یہ دلیل ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ رسالت سے بھی بڑا اعزاز بندگی ہے. اور بندگی کا اگر کامل کوئی نمونہ ہے تو وہ بطول کا بابا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے. وہ بندگی سب سے بڑا کمال ہے. سینکڑوں مرتبہ ممبر سے اور خطبہ علماء فضلاء سے یہ بات سن چکے ہیں کہ حتیٰ وہ معراج کی اساس اور بنیاد بھی بندگی قرار دی گئی. سبحان الذی اسرا بعبدہ کہا گیا، بے رسول ہی نہیں، بے نبی ہی نہیں، تاکہ دنیا کو یہ بھی معلوم ہو کہ وہ خدا کے قرب کی منزل جو طے ہونی ہے اس کی راہ ہے بندگی. اور اگر آپ انبیاء اور رسل کے آنے کا خلاصہ کرنا چاہیں، کل گفتگو جہاں ختم کی تو اللہ نے بھی دو چیزوں میں خلاصہ کر دیا. خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں رسول کو مبعوث کیا. ہر قوم میں اپنے رسول کو مبعوث کیا. رسولوں کو کس لیے؟ دو کام کریں. انعبد اللہ، پہلا کام یہ کریں کہ لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے دائرے میں لے آئیں. پہلا کام انعبد اللہ. دوسرا کام وجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے بچائیں. یہ دو کام انبیاء کے اللہ نے خلاصہ کیا ان کی بعثت کے عنوان سے، کہ ایک کام ان کا یہ تھا کہ بندگی خدا کے دائرے میں لائیں، دوسرا کام طاغوت سے بچائیں. بس پتا چلا بندگی حقیقی معنی پیدا ہی نہیں کرتی جب تک وہ دوسرا کام بھی نہ ہو جائے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. وہ طاغوت سے جب تک کوئی اجتناب نہ کرے وہ بندہ خدا بن ہی نہیں سکتا. لہذا اگر کوئی طاغوت کے سائے میں بھی ہے، اگر کوئی کسی زمانے کے طاغوت کی بندگی بھی کر رہا ہے تو وہ بندہ خدا نہیں بن سکتا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب انقلاب اسلامی آیا تو اس کے بعد OIC کانفرنس ہوئی، تو وہ کانفرنس ریاض میں ہوئی. وہاں پر کسی ملک کے وزیر خارجہ نے یا صدر نے طنزن کہا. طنزن، وہاں ایرانی صدر بھی تھے جو رہبر معظم اس وقت صدر تھے. اس نے طنزن کہا کہ یہ ایران کیا اسلام کا شور مچا رہا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ ہمارے ممالک میں بھی اسلامی احکامات نافذ ہیں، اور یہ کیا کوئی نیا اسلام لے کے آ گئے؟ تو جب رہبر معظم صدر تھے اس وقت آئے اور انہوں نے تقریر کا آغاز اسی سے کیا. کس آیت سے؟ انہوں نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اسی نے اللہ کی رسی کو تھاما ہے. توجہ فرمائیں. انہوں نے کہا ہم نیا اسلام نہیں لائے،
ہم وہی اسلام لائے ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے، لیکن فرق یہ ہے، انہوں نے کہا ہمارے اور آپ کے اسلام میں فرق یہ ہے، آپ کے اسلام میں اقرار توحید تو ہے، نفی طاغوت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ کے اسلام میں اقرار توحید تو نظر آتا ہے، نفی طاغوت نظر نہیں آتی۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ آپ اس وقت تک بندہ خدا بن ہی نہیں سکتے جب تک پہلے ہر طاغوت کا انکار عملی طور پر نہ کریں۔ اور سنیے، دو اسلام ہیں دنیا میں، اور کربلا اسی کا نام ہے۔ کربلا کی بنیاد صرف اقرار توحید پر نہیں تھی، انکار طاغوت پر تھی، اور اس وقت تک کوئی کربلائی بنتا ہی نہیں ہے جب تک ہر زمانے کے طاغوت کا انکار کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے۔ تو اس عقیدہ توحید کو، اس کی اہمیت کو کمتر نہ سمجھے۔ اب چونکہ ہمارے ممبروں سے زیادہ بیان ولایت ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے جی ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، ٹھیک ہے، حق ہے، سچ کہا جاتا ہے، لیکن سنیں، اب میں آسان لفظوں میں ہی بات کروں گا۔ اگر کوئی بندہ مولا علی کو ولی مانے، امام مانے، اب یہ فرض کر رہے ہیں، فرض، ورنہ ممکن نہیں، امام مانے لیکن خدا کو نہ مانے، اس کا امام ماننا فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں نا۔ سرکار دو عالم کو رسول مانے، اللہ کو نہ مانے، فائدہ دے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ چونکہ آپ کہیں گے وہ اساس کو نہیں مان رہا، بنیاد کو نہیں مان رہا، لیکن برعکس بھی ہے۔ اگر کوئی ادھر توحید کا اقرار تو کر رہا ہے، نبوت کا انکار کر دے تو اسے توحید کا اقرار فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ اگر کوئی توحید و نبوت کا اقرار کرے، ولایت کا انکار کر دے، تو حقیقت میں اسے نہ توحید و نبوت دونوں فائدہ نہیں دیں گی۔ علماء اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ شرطیں لازم و ملزوم ہیں، یعنی کسی ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو لیا ہی نہیں جا سکتا۔ میری بات توجہ فرمائیں گے؟ یہ لازم اور ملزوم ہے، جیسے وہ اسے لازم ہے ویسے ہی یہ اسے لازم ہے، اور ان میں کوئی شرط بھی شرط کافی نہیں، شرط لازم ہے۔ توجہ فرماتے ہیں، شرط لازم ہے، شرط کافی نہیں کہ آپ نے ایک شرط پر ایمان لے آئے تو باقی سے اب چھٹکارا مل گیا، نہ، وہ اپنی جگہ لازم ضرور ہے، لیکن اس کا لازم ہونا یہ دلیل نہیں کہ وہ کافی بھی ہے۔ تو توحید لازمی ہے نبوت کے ساتھ، اور توحید و نبوت لازمی ہے ولایت کے ساتھ۔ اور برعکس، اگر کسی کے پاس دعوی اقرار ولایت ہے لیکن عقیدہ توحید میں خالص نہیں ہے تو اسے نہ نبوت فائدہ دے گی نہ ولایت دے گی۔ اگر وہ ادھر رخ نہیں ہے اس کا، اسے بنیاد بنا کے ادھر رخ نہیں، تو وہ بھی فائدہ، جیسے توحید فائدہ نہیں دیتی ولایت کے بغیر، ایسے ہی ولایت بھی فائدہ نہیں دیتی توحید خالص کے بغیر، وہ وحدانیت خدا کے بغیر۔ اور عموماً پوری تاریخ انسانیت کا مطالعہ قرآنی رخ سے کریں تو انسانوں کی سب سے بڑی مشکل یہی رہی۔ ہر دور میں جو نبیوں کے لیے مشکل تھی وہ معاشرے کو شرک سے نکالنا تھا، سب سے بڑی مشکل یہ تھی۔ اور آپ میری بات کی گواہی دیں گے، وہ جو معاشرے مشرک بنے ایک دن میں بن گئے نہیں، وہ جو بتوں کو پوجنے لگے تو بتوں کو پوجنے کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔ وہ بعض بت تو بعض ناموں پر ہے نا، انسانوں کے ناموں پر، ایسے ہی ہے نا۔ یہ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، یہ جو نام لیتے ہیں وہ انسانوں کے نام لیتے ہیں۔ اور میری یہ محرم میں ایک پنڈت سے ملاقات ہوئی، وہ مجلس سننے آئے، ان سے بات ہوئی تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ انسان یا استعارے ہیں؟ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ تھے۔ تو وہ دیکھیں، انہوں نے انسانوں کو خدائی درجہ جب دیا تو ایک دن میں تو نہیں دیا، تو کیسے دیا؟ سب سے پہلے انہوں نے ان انسانوں کی ایک افسانوی تاریخ بنائی، اپنے ذہن میں خیال کیا کہ وہ انسان عام انسان نہیں ہے۔ عام انسان نہیں تو کیا ہے؟
انہیں خدائی صفات دیے. خدائی صفات دینے کے بعد آہستہ آہستہ پہلے مرحلے پر یہی تھا کہ یہ خدا تک پہنچنے والے ہیں، لیکن اگلا مرحلہ خود انہیں ہی خدا مان لیا. کب مانا؟ جب ان کی انسانی حیثیت سے چشم پوشی کر لی. توجہ فرما رہے ہیں؟ جب چشم پوشی کی تو تب خدا مانا انہیں، تب خدا مانا، آخر پہ انہیں ہی خدا ماننے لگے. اب اس خدا کی تو خبر ہی نہیں. توجہ فرمائیں، انبیاء اسی چیز سے مقابلہ کرنے آئے، انہی چیزوں سے مقابلہ کرنے آئے، اور آتے ہی اپنی انسانی حیثیت کو پہلے واضح کیا. اسی لیے کہا کہ ہم تم جیسے بشر ہیں تاکہ تمہیں پتا چل جائے ہم خالق نہیں ہیں، مخلوق ہیں. لیکن اب وہ معجزہ بتا رہا ہے کہ ہیں مخلوق ہونے کے باوجود اس کی تائید لے کے آئے ہیں. تو دونوں حیثیتوں کو کہا کبھی بھی مخلوط نہ کرنا. اب ادھر والی جہت کو انہوں نے پہلے نمایاں کیا، ادھر والی جہت کو بعد میں کیا. اسی لیے وہ بندگی کا نمونہ پہلے بنتے ہیں. اب توجہ فرمائیں، انبیاء کے معجزات بہت کم ہیں. کیوں کم ہے؟ بعض لوگ سمجھے ان میں صلاحیت نہیں تھی. ائمہ کی زندگی کے معجزات بہت کم ہیں. کیوں؟ زیادہ معجزات نبی یا امام کیوں نہیں دکھاتا؟ علماء نے لکھا اس کے پیچھے بھی نبی کی اور امام کی وہ خدا پرستی ہے. نبی اور امام یہ نہیں چاہتے میں نمایاں ہوں، وہ چاہتے ہیں خدا نمایاں ہو. لہذا یہ پہلو ہر پہلو سے زیادہ یہ پہلو ان کے لیے مد نظر تھا. تو کتنی اہمیت ہے ان کی نظر میں توحید کی، وحدانیت خدا کی. اب میں وہ بات آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی. دیکھیں امیر المومنین کے فضائل ہم پڑھتے ہیں، آپ تک بہت فضائل سناتے ہیں، لیکن مولا نے جب اپنے لیے فخر کا مقام بیان کیا تو کسے کیا؟ انہوں نے مقام فخر میں کیا کہا الہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. نہیں بتایا کہ جس کا مربوب ایسا ہے، مربوب کہتے ہیں تربیت شدہ، کہا جس کا تربیت شدہ ایسا ہے تربیت کرنے والا کیسا ہوگا. خود پہچانو، جب میں جو تمہارے سامنے ہوں مربوب وہ ایسا ہوں تو میرا رب کیسا ہوگا. اگلا جملہ کیا ہے؟ کفا بی عزن، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں میری عزت کے لیے یہی کافی ہے، مجھے کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، تیرا بندہ ہوں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں میرے دوستو، دنیا میں لوگ خدا بنے اور کہا ہمیں مانو، لوگوں نے نہ مانا، اور علی کو لوگوں نے بنانا چاہا، مولا نے نہ مانا. کیوں؟ مولا نے بتایا خدا وہی بنتا ہے جسے پتا نہ ہو خدا کہتے کسے ہے. خدا وہی بنتا ہے جسے پتا نہ ہو خدا کہتے کسے ہیں. جسے حقیقت معرفت خدا ہو وہ اپنا اعزاز خدا بننے میں نہیں بندہ خدا بننے میں ڈھونڈتا ہے. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں. تو اب یہ توحید کا مسئلہ دیکھیں، وہ محور بن گیا نا، مرکز بن گیا. اب آپ دعائے کمیل پڑھیں، وہ تو محور توحید ہے، وہ دعائے کمیل پڑھیں اس میں محور توحید ہے. لیکن ایک بات ہے، ائمہ کی دعاؤں میں آپ کو طلب نہیں ملتی، خواہش کا اظہار نہیں، خدایا یہ دے یہ دے یہ دے. مانگنا اور ہے، دعا اور ہے. مانگنا اور ہے، دعا اور ہے. دعا طلب نہیں، دعا اظہار ہے. کس کا؟ بندگی کا.
امام خمینی فرماتے ہیں ہر دعا عبادت نہیں. آپ جانتے ہیں نا خدا نے قرآن میں دعا کو عبادت کہا. ہر دعا عبادت نہیں. کہنا یا اللہ مجھے بچے دے یہ دعا عبادت نہیں. اولاد دے البتہ مانگنا کوئی غلط بات نہیں, لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں اپنی نسبت کچھ مانگنا اور ہے, اور اپنی بندگی کا اظہار کر کے اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا یہ دعا ہے. بس سمجھو جب بندہ اپنے آپ کو خالق کے حضور ایک طرف اس کی بے نیازی کو دیکھے اور دوسری طرف اپنے فقر محض کو دیکھے تو اپنی احتیاج کا اظہار اور اس کے غنی ہونے کے اقرار کا نام ہے دعا. جو فرما رہے ہیں یہ دعا ہے. اب آپ دعائے کمیل پڑھیے گا شروع سے آخر تک, کہیں بھی یہ نہیں یا اللہ یہ دے دے, نہیں, ہر جگہ بندگی کا اظہار ہے. اور آیت اللہ ملکی تبریزی رحمت اللہ علیہ امام خمینی کے عرفانی استاد تھے, اور امام کہتے ہیں جب آئے کم میں تو اپنی ابا اتار کے ان کی قبر کو صاف کرتے تھے اور کہتے تھے میں اس قبر سے نور کی ایک تجلی دیکھ رہا ہوں. اتنی عظیم شخصیت. وہ کہا کرتے تھے ائمہ کی دعائیں عالمانہ نہیں, عوامانہ تو دور کی بات ہے, عالمانہ بھی نہیں, یہ عارفانہ ہے, عارفانہ ہے, عاشقانہ ہے. ان میں بندگی کا اظہار ہے, بندگی کا اظہار ہے. اب دیکھیں نا ایک ہی جملہ آپ لے لیں کہ مولا فرماتے ہیں خدایا میں تیرے عذاب پہ صبر کر سکتا ہوں, اصبرو الا عذابک ولا اصبرو الا فراقک, میں تیرے فراق پہ صبر. تو وہ پہلا جملہ ہی کہنا مشکل ہے, مشکل نہیں ناممکن ہے. اور وہی عرفا کہتے ہیں ہم صرف مولا کی تقلید میں یہ جملہ کہہ سکتے ہیں, ورنہ آپ سے پوچھتا ہوں چلے آپ میں تو ہمت ہوگی, میں اپنی بات کرتا ہوں, کون ہے جو کہے میں تیرے عذاب پہ صبر کر سکتا ہوں؟ ہے ہمت؟ ہے کسی میں ہمت؟ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تیرے عذاب پہ صبر کر سکتا ہوں؟ کہہ سکتا ہے؟ تو پہلا جملہ سوچنا ناممکن ہے. علی دوسرا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تیرا عذاب منظور ہے لیکن تو نگاہ کرم ہٹا لے یہ منظور نہیں ہے. مجھے تیرا فراق پہ صبر نہیں کر سکتا. اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ تو نگاہ کرم ہٹا لے. تو یہ جملہ کوئی عام شخص کہہ سکتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی جو امام العارفین ہے. تو مولا نے بتایا کہ میں اپنے ماننے والوں سے عوامانہ توحید بھی نہیں چاہتا, کاش میری بات پہنچ جائے. میں عالمانہ بھی صرف نہیں چاہتا, میں عارفانہ چاہتا ہوں. یعنی کیا مانا؟ مولا چاہتے ہیں میرا ماننے والا, میرا مولائی علی علی کرنے والا, میں کیسا علی علی کرنے والا چاہتا ہوں؟ میں کیسا چاہتا ہوں کہ وہ خدا کی نسبت کیا اعتقاد رکھے, کیا عقیدہ رکھے. اسی لیے آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ کہ وہ توحید اگر محور و مرکز نہ ہو تو یہ تمام جو مناقب اور فضائل ہے نا یہ معنی ہی پیدا نہیں کرتے, یہ معنی ہی پیدا نہیں کرتے اگر توحید محور و مرکز نہ بنے. چونکہ مناقب اور وہ فضائل اور وہ کمالات یا ذاتی ہیں یا کسی نے دیے ہیں. تو جو عقیدہ یہ رکھتا ہے دیے ہیں اسے پہلے مرحلے پہ ماننا پڑے گا کہ دینے والا کوئی ہے. اب دینے والے میں بخل نہیں ہے تو لینے والے کی طرف اعتراض کیسا؟ توجہ فرمائے. جتنی قابلیت ہے وہ دے گا. یہ مولا اپنی قابلیت بتا رہے ہیں, قابلیت بتا رہے ہیں. ایک جملہ اور کہہ دوں چونکہ آپ کے چہروں سے ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں, اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر دو طرح کی چیزیں ہیں نا جو ائمہ سے ہم تک پہنچی, خطبات, روایات اور مناجات, یہ تینوں چیزیں ہیں نا. وہ فرماتی ہیں روایات کا انداز دیکھو تو عوامی ہے, بہت سلیس ہے. اس سے ذرا اوپر مشکل انداز خطبات کا ہے اور اس سے بھی اوپر انداز مناجات کا ہے. تو یہ فرق کیسے ہوا؟ کہتے ہیں کیا کہنے والے میں فرق ہوا؟ کیا اس کی سوچ اور فکر میں فرق تھا؟ نہ, جیسے سننے والے بدلتے گئے کلام کا انداز بدلتا گیا, سامع بدلا تو انداز بدل گیا. روایات میں کہنے والا وہی معصوم ہے لیکن مخاطب ہم ہیں.
مخاطب ہم ہیں، خطاب کرنے والی ذات وہی ہے۔ انداز عوامانہ تھا، جب خطبات میں انداز اس سے ذرا دقیق کیا، لیکن مناجات میں وہ انتہا ہے، وہ آخری درجہ کیوں نظر آتا ہے؟ چونکہ وہاں مخاطب آپ ہیں ہی نہیں، پکارنے والا ہے معصوم اور سننے والا ہے وہ۔ جیسا سامع تھا ویسا کلام کیا، لہذا وہ کہتے ہیں اگر توحید کے دلائل سمجھنے ہیں تو روایات پڑھو، اگر ان دلائل کو دقت کے ساتھ دیکھنا ہے تو خطبات پڑھو، لیکن اگر خدا کو پکارنے کا لہجہ اور خدا کو جو اس کے شایان شان ہے ویسے اسے پکارنا ہے تو مناجات پڑھو جو اس کے شایان شان ہے۔ اس لیے تو خدا کہتا ہے میری توصیف کوئی نہیں کر سکتا، سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اس سے جس سے توصیف یہ کرتے ہیں۔ اب مجھے بھی ایک ویڈیو کلپ کسی نے بھیجا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے دیکھیں قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ جس سے میری یہ توصیف کرتے ہیں وہ میری توصیف نہیں۔ اب آگے بھی پڑھو نا، آیت تو آگے بھی ہے، الا عباد اللہ المخلصین، اللہ نے کہا مگر وہ توصیف جو میرے مخلص بندے کرتے ہیں۔ بھائی وہ تو توصیف ہے نا۔ اب آپ کے سامنے یہ باتیں بھی تو کرنی چاہیے انشاءاللہ، اور آپ نے کل بھی سنی اور آپ کے چہروں سے اور بعد میں آپ کی باتوں سے لگا کہ آپ ان باتوں سے ناراض نہیں ہوئے، البتہ ناراض بھی ہو جاتے تو کرتا، ہاں، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ چل سلامتی علماء حق آواز بلند صلوات۔ توجہ فرمائیں، میں عرض کیا کر رہا تھا کہ وہ انداز اور ہے، ادھر انداز اور ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو توصیف تمہیں مولوی نے خدا بتایا، وہ کہہ رہا ہے جو تمہیں مولوی، اب مولوی سے اس کی مراد پتہ نہیں کون کون ہے، یہ خدا نہیں۔ جب امام ظہور کریں گے تو وہ ظاہر ہوگا کہ جو تمہیں خدا بتایا گیا وہ سلمان فارسی ہے۔ سنیں، اب آپ سب سے سوال ہے، چلو مولوی کو چھوڑو، جو نہج البلاغہ میں مولا علی نے خدا بتایا، بتاؤ وہ سلمان فارسی کی تعریف ہے یا اللہ؟ میری بات توجہ فرما رہے ہیں، وہ کس کی توصیف ہے؟ اور وہ جو مناجات ائمہ میں خدا کو پکار رہے ہیں، وہ جو رحمان و رحیم و قدوس و قہار و جبار کہہ رہے ہیں، اور اس سے بھی آگے خود خدا قرآن میں جو کہہ رہا ہے هو الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، وہ کس کی توصیف ہے؟ سلمان فارسی کی ہے۔ تو یہ جاہلانہ بات کرنے کے بعد کوئی ممبر حسینی پر رہے، ممبر صاحب نہج البلاغہ، اب توجہ فرمائی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جہالت ہے، یہ جہالت نہیں، یہ غفلت نہیں، یہ مریض نہیں ہے، یہ مغرض ہے۔ جہالت مرض ہے، مفادات کے لیے جو کام کرتا ہے وہ مغرض ہوتا ہے، وہ مریض نہیں ہوتا۔ سننے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ جذباتی، وہ احساساتی، اور وہ خطابت کے جوہر میں جدھر چاہو بندے کو لے جاؤ۔ اور میں نے اسی منبر پہ یہ کہا تھا 2 سال پہلے، خطابت علم نہیں، خطابت فن ہے۔ آپ نے خطابت کو علم سمجھ لیا، جو جتنا بڑا خطیب ہے اتنا بڑا عالم ہے۔ معذرت، یہ میری اور آپ کی خامی ہے کہ ہم نے خطباء اور علماء میں فرق نہ کیا۔ اب دیکھیں یہ بات میں خود کہہ رہا ہوں کہ خطباء اور علماء میں فرق کیا ہوتا تو یہ مشکل نہ بنتی۔ خطابت فن ہے، خطابت علم، یعنی اب ضروری نہیں جو خطیب ہے وہ عالم دین بھی ہو، تمام معنی۔ مثلا میں مثال سے آسان بات کر دیتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو خطیب تھا، چھوٹا خطیب تھا۔ میں تو آپ شیعوں میں بھی آپ سب کو اپنے ساتھ نہیں لگا سکتا، وہ تو سب کو لگا لیتا تھا۔ ہاں، وہ آپ یوٹیوب پر دیکھیں نا کہ جو لیاقت باغ کا اس کا جلسہ ہے، لوگوں کو کہتا ہے مرو گے، سب اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو چھوٹا خطیب تھا، تو اب خطیب ہونے سے وہ عالم بھی ہو گیا۔ خطابت فن ہے خدا کے لیے۔ یہ صرف برے صغیر میں جو مشکل بن گئی کہ یہاں خطباء اور علماء میں فرق نہ رہا، ورنہ ایران، عراق، لبنان میں خطیب کا مقام الگ ہے، عالم کا مقام الگ ہے۔ اور خطیب اپنی خطابت میں بھی خیال کرتا ہے
کہ وہ مراجع اور وہ علماء نے جو کہا ہے اس دائرے سے باہر نہیں جانا، باہر نہیں جانا. خدا کے لیے ہمیں یہ شعور پیدا کرنا چاہیے. اور اب وقت آ گیا ہے، میڈیا اور پوری دنیا میں اب تشیع طاقت میں آ رہی ہے، اور اس کی طاقت کا سبب ہماری مرجعیت اور رہبریت ہے. جہاں بھی دیکھو جو تشیع کا محور و مرکز رہبریت اور مرجعیت بنی، وہاں عزت پا گئے، عزت پا گئے. ایک دن میں داعش قبضہ کر لیتی اگر رہبریت اور مرجعیت نہ ہوتی. اور خدا کی قسم ہماری اسی قوت اور قدرت اور طاقت کا احساس، ادراک، علم ہمیں ہو نہ ہو، دشمن کو ہو گیا ہے، اور وہ اسے ہی توڑنا چاہتا ہے. کیسے توڑے گا؟ کیسے توڑے گا؟ ظاہری طور پر تو نہیں توڑے گا، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو کھوکھلا کر دے گا. کس سے؟ ہمیں امامت کا، ہمیں ولایت کا ایسا تصور دے گا کہ جہاں ولایت کا معنی فضائل اور مناقب ہوں، ولایت کا معنی ذمہ داری نہ ہو. اور وہ جو ولایت کا اجتماعی تصور ہے، توجہ، دو لفظ کہہ رہا ہوں، یہ 2 دن باقی ہیں، ان میں یہ 2 لفظ ذہن میں رکھنا. آخری تقریر میں اس کی وضاحت کروں گا. ایک ولایت کا آفاقی تصور ہے، اس سے بھی انکار نہیں، لیکن ایک ولایت کا سیاسی تصور ہے. اصل مسئلہ آفاقی تصور کو ماننا نہیں، وہ آفاقی نظریے کو ماننا اصل مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ سیاسی اور اجتماعی ولایت کو ماننا ہے. غدیر میں آفاقی پہلو کا اعلان نہیں ہوا، اس آفاقی پہلو کے نہ اعلان کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے اظہار کے لیے پیغمبر بیعت لے سکتے ہیں، نہ ہی لیتے ہیں. اس کا تعلق ہے معرفت سے. وہ ولایت کا آفاقی پہلو اس کا اعلان نہیں ہوا. یا لفظ بدل دوں، بقول آیت اللہ جوادی عاملی، پرسوں وضاحت کروں گا. وہ فرماتے ہیں وہ آفاقی پہلو نہ نسب کی محتاج ہے اور نہ قابل غصب ہے. فرماتی ہیں نہ اس کا غدیر میں نہ نسب ہوئی نہ سقیفے میں غصب ہوئی. وہ جو نسب ہوئی ہے غدیر میں اور سقیفے میں غصب ہوئی، وہ آفاقی ولایت نہیں، وہ سیاسی ولایت ہے. اور قیامت تک کے لیے وہ جو میرا آخری امام آ رہا ہے، وہ آفاقی ولایت کو قائم کرنے نہیں آ رہا. وہ اللہ کے ہاں جو فیوز و برکات اس کے وجود پر رحمت ہو رہی ہے، وہ آج بھی ہو رہی ہے. اس کے لیے ان کا ظہور کی ضرورت نہیں ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. وہ آئیں گے تو سیاسی ولایت کے لیے، اس اجتماعی ولایت کے لیے، اس اجتماعی ولایت کے لیے. تو دشمن اسی پہلو کے پیچھے ہے. اب دشمن 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ دانا سمجھدار اور کچھ نادان ہوتے ہیں یا نہیں. دیکھو ادھر دشمن علی صفین میں وہ ظاہری دشمن تھا جو ادھر کھڑا تھا، اور ادھر لشکر علی میں وہ ان کی دشمنی کا سبب کون سی شے بنی؟ نادانی. وہ دانا دشمن جانتا تھا، یہ نادان نہیں جانتا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میری بات توجہ فرمائیں، یہ تاریخ کے حقائق ہمارے معاشرے کے حقائق ہیں. تاریخ ہر دور میں صرف کردار بدلتی ہے، اپنی روح نہیں بدلتی، سنن الہی نہیں بدلتی ہیں. اس لیے انہیں سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. اس پہلو کی طرف میں نے علامہ نکن کی ایک مقالہ پڑھا، انہوں نے اشارہ کیا وہ جوانی میں. پھر جب قم گیا تو ایک تقریر سنی بہت بڑے عالم کی، تو وہاں مجھے یہ افکار دونوں ساتھ ملتی نظر آئی. بتانا یہ چاہتا ہوں، اس وقت علامہ نکن نے ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ صفین میں قرآن بلند کیے گئے نیزوں پر، وہ بڑے بڑے قرآن. کہتے ہیں کبھی کسی نے سوچا کہ یہ اس طرح کے قرآن لائے کیسے گئے؟ اچانک لائے گئے؟ توجہ نہیں فرمائی. یہ اچانک لائے گئے نہیں، تو پہلے سے تھے نا، اسی لیے بلند کر لیے گئے نا. تو جس نے لایا تھا اسے پتا تھا نا کہ کچھ نادان بھی آئے ہوئے ہیں جو حقیقت کو نہیں دیکھتے، ظاہر کو دیکھتے ہیں.
جن کے سامنے نام و عنوان کی زیادہ اہمیت ہے، حقیقت کی اہمیت نہیں ہے، تو وہ دھوکے میں آ گئے یا نہیں؟ آ گئے نا۔ کن سے دھوکے میں آئے؟ قرآن سے۔ کس قرآن سے؟ اس ظاہری قرآن سے۔ اور جس کے پاس بصیرت علوی تھی وہ مالک اشتر کہنے لگا آگے بڑھو، 2 قدم پر فتنہ ہے، تو کہنے لگے کیسے لڑے، سامنے قرآن ہے۔ وہ مشہور جملہ حضرت مالک اشتر کا، کہا یہ تو کاغذ ہیں، حقیقی قرآن تو ہمارے پاس ہے۔ وہ حقیقی قرآن جو نافذ کرنے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ تو علی ہے۔ لیکن کہنے لگے نہیں لڑیں گے۔ اب میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں، جلدی میں کہہ رہا ہوں، آج کی صفین بھی ہے، آج کی صفین میں بھی سوچنا کہیں سادہ بن کر ان نام و عنوان سے دھوکے نہ کھا جانا۔ اس دور میں قرآن بلند ہوئے تھے، آج بھی کوئی ایسا نعرہ لگا کر تمہیں پھر کہیں علی والوں سے جدا نہ کر دیا جائے، اس دور کے اس علی سے جدا نہ کر دیا جائے۔ اس دور میں قرآن بلند ہوئے تھے، آج ولایت بلند نہ کر لی جائے، ولایت کے نام پہ دھوکہ نہ دے لیا جائے۔ تو میرے دوستو اس نہیں، صلوات ایک بلند آواز سے اور مل کر پڑھیے۔ عزیزان محترم، ان واقعات سے جو درس لینا ہے وہ ہر دور میں ہے، ہر دور میں ہے۔ اسی لیے تو امیر المومنین کی زندگی اور یہ اسوہ رسول ہیں جن کا تسلسل ہے قیامت تک کے لیے، اور وہ روشن چراغ ہمارے لیے ہر دور میں رہنمائی اور رہبری کر رہے ہیں، آج کی دنیا میں بھی رہبری کر رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ توحید ہی وہ محور و مرکز ہے، وہ اساس اور بنیاد۔ اگر وہی نہ حل ہوا تو کچھ بھی قابل حل نہیں۔ اور معاشرے جب شرک خفی یا جلی کا شکار ہوتے ہیں، پہلے شرک خفی کا ہوتے ہیں، باطنی شرک ہوتا ہے، وہ پھر اظہار کی شکل میں آ جاتا ہے، شکل میں آ جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم اب گفتگو چونکہ سمیٹنی اور آخر پہ آپ کو سادہ انداز میں 2 باتیں کر کے موضوع آج پھر اصل پر نہ پہنچ سکا، لیکن توجہ فرمائیں گے، بات رٹی نہ ہو تو یہی مشکل ہوتی ہے۔ اور میں لکھتا بھی نہیں ہوں، میری مشکل ہے، تقریریں لکھتا نہیں، مطالعہ کرتا رہتا ہوں، وہ پھر بات سے توجہ فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، اب یہ توحید کے مرحلے میں بھی انسان اگر اس اصل حقیقت پہ نظر نہ کرے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ بحث کرتے ہیں نا امامت پر، توجہ فرمائیں گے، اور امامت میں وہ خلافت پر آپ دلائل دیتے ہیں مخالف کو، میں کہتا ہوں نہیں، انداز بدل لیں۔ جب بھی کسی غیر شیعہ سے بات کریں تو امامت سے شروع نہ کریں، نبوت سے بھی نہ کریں، توحید سے کریں۔ میری بات آج توجہ فرمائیں گے، توحید سے کرو، توحید سے۔ کیوں؟ دیکھو آج اگر مجھ سے کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں 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 کو مان لو، تو میرا سوال ہونا چاہیے کیوں مانوں؟ انہیں ماننے کا مجھے فائدہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں خدا کی شناخت۔ جن کو منوانا چاہتے ہو پہلے بتاؤ انہوں نے خدا کی پہچان کیسی کروائی ہے۔ میں کہتا ہوں غیر سے بحث کرنے کے لیے ادھر ادھر کی کتابیں نہ لایا کرو، نہج البلاغہ لے جایا کرو، اور نہج البلاغہ کا خطبہ توحید کھول کے سامنے رکھو اور دعویٰ کرو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے۔ تمہارا ایمان نہیں، نہ صحیح، چلو تم کہتے ہو یہ مولا کا کلام نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے مولا کا کلام ہے، یہ خطبہ توحید ہے۔ جنہیں منوانا چاہتے ہو سارے خطبے معاف، اس خطبے جیسا ایک خطبہ لے آؤ۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم خدا سے قرب چاہتے ہیں، معرفت خدا چاہتے ہیں، بندگی خدا چاہتے ہیں۔ ہاں خدا کی شناخت یہ نہج البلاغہ کا خطبہ کروا رہا ہے۔ خدا کو پکارنے کا طریقہ وہ صحیفہ سجادیہ میں میرا چوتھا امام دے رہا ہے، چلو پہلے علی کا نہیں چوتھے علی کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ۔ آپ گفتگو کا آغاز اب اس سے کریں۔ خدا کی قسم توحید کا مسئلہ ہی جب امت آل محمد سے ہٹی تو حل نہ ہوا۔ دعوے سے کہتا ہوں جن کی توحید خالص نہیں ان کی امامت خالص کیا ہوگی؟ نہیں، توجہ فرمائیں گے، وہ تجسیم، وہ تعطیل، وہ تفویض، وہ نظریات آ گئے،
آئے، انہوں نے خدا کو مجسم مان لیا، مانا صرف مجسم نہیں مانا، کہا خدا ہر شب جمعہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، یہ روایات ہیں، بیٹھتا ہے، یہاں تک کہہ دیا کہ قیامت کے دن خدا جہنم میں ڈالے گا، کہے گی حل من مزید، خدایا اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ اور اب بخاری پڑھ لیں، اللہ کیسے اسے پر کرے گا، ہے نا، خدا اپنی ٹانگ ڈال دے گا۔ عجیب بات ہے، میں بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں جلدی جلدی، بھئی جن کا خدا جہنم سے نہ بچ سکا، نہیں توجہ فرمائی۔ اب پتا چلا سرداران جنت کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ تو فخر کرو تمہیں آل محمد جیسے امام ملے، جنہوں نے کہا وہ ایسا سبحان ہے، یعنی پاک ہے، منزہ ہے، کہ جو بھی تم نقص فرض کرو وہ اس کی ذات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خدا میں عیب نظر کیوں آئے، توجہ فرمائیں، گفتگو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، خدا میں عیب نظر کیوں آئے؟ چونکہ ان آئینوں سے خدا کو دیکھا جو خود عیب دار تھے۔ اگر بے عیب آئینوں میں اسے دیکھتے تو جب ان میں کوئی نقص نہیں ہے تو جس کے سامنے یہ جھک رہے ہیں انہیں عیبدار کیسے مانتے؟ تو یاد رکھو اب جملہ سبحان اللہ کہنا بھی اسی کا صحیح ہے کہ اللہ پاک ہے، جو پہلے اسے پاک مانے جسے اس نے بنایا ہے، جو اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جب وہی پاک نہیں ہے یا وہی عیبدار ہے تو وہ پہنچائے گا کیسے، وہ پہنچائے گا کیسے؟ ہم نے خدا کو خدا کی تمام کمالات کے ساتھ مانا، لیکن معذرت اب ہوا کیا، ادھر خدا جسم مجسمہ بن گئے، مجسمہ وہ جسم کے ساتھ ماننے لگے۔ اب سوچیں، یہ دقت نظر چاہیے، کہیں ہمارے ہاں بھی تو وہ عقیدہ نہیں لایا جا رہا۔ فرق اتنا ہے، انہوں نے خدا کو مجسم تو مان لیا، کوئی نام نہ دیا، اور اگر ادھر بھی کوئی نام دے دیا جائے تو پتا چلا وہ فکر باطن میں ادھر بھی ہے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ علی خدا ہے اور علی کو جسم کے ساتھ خدا کہے، توجہ فرما رہے ہیں، مولا کو اس جسم عنصری کے ساتھ خدا کہے تو بس پتا چلا وہ خدا کو مجسم مان رہا۔ تو جیسے ہی مجسم مانے گا مکتب آل محمد سے خارج ہے۔ میری بات توجہ فرمائی ہے، جو بھی خدا کو مجسم مانے گا اس کا آل محمد سے تعلق نہیں ہے، مکتب آل محمد سے تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ وہ اب کا بیان کروں گا، وہ جو صفات ثبوتیہ ہمیں بچپن میں پڑھائے جاتے تھے، صرف صفات ثبوتیہ پڑھائے جاتے تھے، سلبیہ کا کیا معنی؟ سلب کر رہے ہیں، کس سے؟ ذات خدا سے۔ اس صفات سلبیہ میں ایک جسم ہے یا نہیں؟ ہے نا، کہ خدا سے جسم کو سلب کرتے ہو، سلب کرتے ہو، یعنی وہ جسم نہیں ہے، سلب کرتے ہو۔ بس سمجھیں کہ جو بھی جسم کے ساتھ آ گیا، جتنی بلند ہستی بھی، وہ خدا نہیں۔ پہلا مرحلہ ہی یہ ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ کلید رہی، جب بھی کوئی کہے، اور یاد رکھیں اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ائمہ کے فضائل کم کیے جا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ، خدا کرے آپ میں یہ سوچ نہ ہو، ایک غلط روش ہو گئی، توحید پڑھو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت کو کم کیا جا رہا ہے۔ بھئی کوئی توحید اور ولایت کی آپس میں ضد ہے؟ نہیں، اور جو ولایت توحید کے مقابلے پہ آ جائے وہ ولایت ہی نہیں ہے۔ نہیں، لفظ بدل دوں، بھئی میں خدا کی عظمت بیان کروں اور کوئی سمجھے کہ یہ مولا علی کا مقام کم کر رہے ہیں۔ اب مولا علی کو خدا کے مقابلے پہ مان رہے ہو کہ ادھر عظمت بیان ہو رہی ہے اور ادھر آپ کو فکر پڑ گئی اور کہنے لگے وہابی ہو گیا۔ آپ کو ادھر فکر پڑ گئی، کیوں؟ کیا آپ نے مولا علی کو خدا کے مقابلے پہ مان لیا ہے؟ اگر مقابلے پہ مان رہے ہو تو وہ علی ہی نہیں جو خدا کے مقابلے پہ آ جائے۔ وہ آپ کا بنایا علی ہے، اللہ کا بنایا نہیں ہے۔
اللہ کا بنایا علی تو ہو ہی وہ سکتا ہے جو اپنے علی ہونے سے اس کے علی ہونے کی گواہی دے رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ اگر یہ بلندی دیکھ رہے ہو تو وہ جس نے بنایا وہ اس سے زیادہ بلند ہے، وہ اس سے بھی بلند ہے۔ وہ صاحب ابن عباد کا شعر کو آپ کو یاد ہوگا نا، جب لوگوں نے کہا، اس سے پوچھا، ادیب تھا بہت بڑا، کہ علی کا معنی کیا ہے؟ تو کہنے لگا کالو علی اعلی قلت لا، لوگ کہتے ہیں علی کا معنی بلند ہے، میں کہتا ہوں نہیں۔ لوگوں نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا فإن العلا بعلی اعلی، میرے عقیدے میں علی کا معنی بلند نہیں بلکہ بلندی علی کی وجہ سے بلند ہے۔ وہ مفہوم بلندی کا ہی آپ کو پتہ نہ چلتا اگر یہ علی نہ ہوتا، مفہوم بلندی کا اس نے بتایا، یہ اس کے علی ہونے کا مظہر ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن مظہر ظاہر کا محتاج ہوتا ہے، وہ جو ظاہر کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہی یہ کمال نظر آ رہا ہے۔ بس اگر اس کمال کو یوں دیکھو تو توحید ہے اور یوں دیکھو تو شرک ہے۔ بس جو بھی بیان کروں ان 4 دنوں میں کبھی یہ نہ سمجھنا یہ سمجھا تو سننا بھی شرک ہے، معذرت کے ساتھ۔ اگر مقابل پہ لا کے دیکھا تو شرک ہے۔ جتنی بھی عظمت پروردگار بیان ہو رہی ہے اسی لیے ہو رہی ہے کہ آپ کو پتا چلے ادھر کی عظمت ادھر کی عظمت کا اظہار کیسا ہو رہا ہے، اظہار کیسا ہو رہا ہے۔ اور میرے دوستو، میرے عزیزو، بندگی اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت کہ کون بندگی کا حق ادا کرے، کون حق ادا کرے؟ وہ جو اکبر دے رہا ہے سر سجدے میں ہے، وہ قاسم دے کے سر سجدے میں ہے، وہ اون و محمد دے کے سر سجدے میں ہے، وہ اصحاب دے کے سر سجدے میں ہے۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، کربلا میں بندگی کی معراج ہے، معراج ہے، سب دے رہے ہیں سر سجدے میں ہے، دے رہے ہیں سر سجدے میں ہے، لیکن یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں مولا حسین اتنا عظیم سجدہ، اکبر، قاسم، اون و محمد، اصحاب، مسلم ابن اوسجا، حبیب سب دے کے سر سجدے میں ہے، لیکن مولا مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ کے سجدے کی تعریف کروں یا اس کے سجدے کی تعریف کروں، کس کی؟ آپ نے جب سر سجدے میں جھکایا تو اکبر و قاسم و اون و محمد و عباس دے کے جھکایا، آپ کے جسم پہ زخم تھے، یقیناً تھے مولا، لیکن میں کیا کروں؟ ایک سجدہ ظہر عاشور کا ہے اور ایک سجدہ شام غریبہ کا ہے۔ میں نہیں کہتا، ایک بہت بڑے عالم کہہ رہے تھے، آغا فاطمی نیا، کہتے ہیں بندگی کا تقابل نہیں کرتے لیکن سوچنے پہ مجبور ہیں۔ امام معصوم حسین سارے دے کے سر سجدے میں جھکائے تو حسین ہے، لیکن جو حسین دے کر، جو خیمے لٹا کر، جو چادر دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے زینب کہتے ہیں۔ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، وہ سید الساجدین، وہ زین العابدین کیوں لقب ہے؟ کیوں لقب ہے؟ میرے 12 امام ہیں، خدا کی قسم میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، میرے 12 اماموں میں سب سے بڑا مظلوم امام میرے چوتھے امام ہیں، یہ سید الساجدین ہیں، یہ بیمار کربلا امام ہے۔ سوال کریں تو حسین کیا ہے؟ ہاں مولا حسین بھی مظلوم ہے، لیکن خدا کی قسم سید الساجدین مظلومیت کی آخری منزل پر ہے۔ کیسے ہے بتاؤں؟ یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام 10ویں محرم ہے اور جس کی امامت کی پہلی شام کا نام شام غریبہ ہے اور جس سے امامت کا پہلا سوال کرنے والی کوئی غیر نہیں سگی پھوپھی ہے۔ اور سوال کیا کر رہی ہے؟ کہا سجاد بیٹا ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو۔ اب یہ جملہ کہوں، بنی ہاشم میں کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا، میرے مولا حسین نے بھی زندگی میں یہ منظر نہیں دیکھا جو بیمار کربلا کو دیکھنا پڑا۔ کیا منظر دیکھا؟ آنکھیں کھولی تو سامنے پھوپھی ہے، پھوپھی کا ننگا سر ہے، سر برہنا ہے اور ایک سوال کر رہی ہے، بیٹا بتاؤ خیموں میں جل کے مر جاؤ
یا خیموں سے نکل جاؤں؟ عزیزو اب آپ سے بھی سوال ہے اور علماء نے بھی اس پہلو کی طرف توجہ کی ہے. یہ بی بی پوچھ رہی ہے بیٹا بتاؤ خیموں میں جل کے مر جاؤں یا نکل جاؤں؟ جس بی بی کو امام کہے کہ تو عالمہ غیر معلمہ ہے، تیرا علم لدنی ہے، اس بی بی کو پتا نہیں ہے کہ جب مشکل وقت آ جائے اور جان جانے کا خطرہ ہو تو جان بچانا واجب ہے؟ اس بی بی کو پتا نہیں ہوگا جو بطول و علی کی پروردہ ہے؟ پتا ہے نا، جو رسول کی آغوش میں کھیل چکی ہے، اس بی بی کو اس مسئلے کا پتا نہیں. پھر کیوں پوچھا؟ کیوں پوچھا؟ علماء کہتے ہیں اس میں بھی ایک کنایا تھا. بی بی جانتی تھی کہ حکم اسلام تو یہی ہے کہ نکل جاؤں، لیکن پوچھ رہی تھی تو امام وقت ہے، تیرا اگر حکم ہو تو مرنا شہادت ہے. بی بی کنائے میں پوچھ رہی تھی بیٹا مجھے اجازت دے دے، میں جل کے مر جاؤں، میرے لیے مرنا آسان ہے، ننگے سر نکلنا مشکل ہے. آؤ مل کے بی بی کی خدمت میں دست بست عرض کریں. بی بی ابھی تو رات کی تاریکی ہے، بی بی ابھی آپ باہر نکلے گی تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بی بی ہائے دن کی روشنی، جب وہ کوفے کا بازار اور اللہ جانے اس دربار میں کیسے جائے گی جہاں ہر طرف شرابی شراب پی کر پوچھ رہے ہوں گے زینب کون ہے. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. خدایا حاضری